الحمدللہ علی نعمہ شاملہ و علیہ الکاملہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ و علی آلہ المجتبیٰ مبعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ آج یہاں پر موجود ہیں اور میں نے حدیث شریف جیسے کہ بیان کی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ پیارے دوستو، مسلمان جو ہے نا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی دوسرا ہمارا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ جب کسی مسلمان بھائی کا دل دکھتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا دل لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اپنے امتیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجوریں توڑ رہے تھے، کالی کھجوریں، چھوٹی چھوٹی کھجوریں توڑ رہے تھے، توڑ کر آپ مدینے کے بازار میں بیٹھ گئے۔ مدینے کے بازار میں بیٹھ کر آپ کے گود مبارک میں، آپ کی جھولی مبارک میں، وہ مدینے کی بازار میں آ کر وہ کھجوریں بیچنے لگے، آوازیں لگانے لگے، کھجوریں بیچنے لگے۔ کوئی کھجور وہ لے نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ بچی کچی کھجوریں تھیں، کالی کھجوریں تھیں، چھوٹی کھجوریں تھیں، کوئی لے نہیں رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا رہے تھے مسلسل، تو کسی نے آپ کو طعنہ دیا۔ میں نے کہا نا، جیسے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ تو اب دیکھیں، کسی نے حضرت بلال حبشی کا دل دکھایا اور زبان سے تکلیف پہنچائی مسلمان کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیے کہ بلال اپنی طرح کالی کھجوریں بیچ رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا یارو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کے عارض، آپ کے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ حضرت بلال حبشی، دیکھیں، جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بات دل پہ لگتی ہے، تو وہ مدینے والی سرکار کی طرف دیکھتا ہے، وہ کریم آقا کی طرف دیکھتا ہے، وہ سونے نبی کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پیارے آقا کو یاد کرنے لگے۔ گویا وہ کہہ رہے تھے، محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائیے، آنسو آنسو ہے فریادی، عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آقا کیوں کسی کے در پر جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے کریم آقا کب تشریف لائیں گے، میرے آقا کب تشریف لائیں گے۔ یاد ہی کر رہے تھے کہ بریلی کے میرے کریم آقا، میرے مدینے کے تاجدار، میرے کریم سوڑے آقا مدینے کے بازار میں تشریف لے آئے۔ اور فرمایا بلال، حضرت بلال کی طرف نظر فرمائی، کہا بلال رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام کو، آپ کے اس غلام کو کسی نے طعنہ دیا ہے یا رسول اللہ، اس لیے رو رہا ہوں، کسی نے دل دکھایا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اب دیکھو نا میں آ گیا ہوں۔ ہاں، وہ کائنات کے والی آ گئے ہیں جن کے شکایت کے اشارے پہ کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پریشان نہ ہونا، گھبراؤ نہیں، اب میں آ گیا ہوں، اب دیکھنا مدینے کے بازار کا نقشہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے وہ کھجوریں جو کوئی لے نہیں رہا تھا، میرے کریم آقا نے کھجوریں اٹھائیں اور فرمایا دیکھو دیکھو، یہ وہ کھجوریں ہیں، یہ وہ کھجوریں ہیں جو کھجوروں کی سردار ہیں، اس میں دل کی امراض کے لیے شفا ہے، یہ تمام کھجوروں کی سردار ہے، جو یہ کھجوریں جس کے گھر میں ہوں گی اسے جادو اثر نہیں کرے گا، ہاں یہ عجوہ کھجور ہیں، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ تو میرے کریم آقا کا اتنا کہنا تھا، یارو مدینے کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اب وہ کھجوریں جو کوئی لے نہیں رہا تھا، اب حضرت بلال حبشی آگے آگے ہیں اور مدینے کے بازار والے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو یارو بتانے کا مطلب مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کسی مسلمان کا دل دکھائیں گے اور اس نے اگر بارگاہ مصطفیٰ میں اس کا دل دکھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں اس نے ہماری شکایت کر دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو کوشش کریں کسی مسلمان بھائی کا دل نہ ہاتھ سے دکھے
ہمارے ہاتھ سے بھی مسلمان بھائی محفوظ رہے، ہماری زبان سے بھی ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔